بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، بس آخری صورت ہے جی۔ نزول کے اعتبار سے 13 نمبر پر بات سورہ انشراح کے ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں دنیا سے بے رغبتی بیان کی گئی، تو اب اس صورت میں ترغیب الی الاعمال الی الاخرہ، آخرت کی طرف کیا ہے؟ ترغیب ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، یا والعصر زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے بھائی، یہ وقت گواہ ہے، یا والعصر قسم ہے عصر کے وقت کی، اور وقت یہ قسم اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے۔ علماء کی ایک محفل بیٹھی تھی نا، تو وہاں پر جو ہے نا بات چلی، انہوں نے کہا بھائی یہ جو نماز قصر پڑھتے ہیں سفر میں، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ بھی تھے اس محفل میں، تو ایک عالم نے کہا کہ اس لیے تاکہ یہ بندے کا جو ہے نا یہ بندہ سفر میں ہے اور تکلیف میں ہے، تو تاکہ تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ ویسے پہلے سے تکلیف میں ہے تو اپنے فرض میں سے 2 کم کر لیتا ہوں تاکہ 2 پڑھ لے اور اسے تکلیف زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تکلیف کی وجہ سے ہے تو پھر بیماری میں تو 1 رکعت ہونی چاہیے، اس لیے کہ بیماری میں تو زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، بستر مرض پہ جب پڑا رہتا ہے، سفر میں ٹھیک تندرست ہوتا ہے۔ تو علماء سمجھے اس بات کو، بھائی واقعی یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ بیمار جتنا بھی آپ بیمار ہے آپ پوری نماز پڑھیں گے، جتنی بیماری بھی ہو نماز پوری ہے۔ سفر میں 2 کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت فرماتے اس کا وقت قیمتی ہے، میرے فرض میں سے 2 کم کر لیتا ہوں تاکہ یہ منزل مقصود پہ پہنچے اور اپنے وقت اس کا ضائع نہ ہو اور یہ جلدی اپنا کام کر کے واپس اپنے منزل مقصود پہ کیا ہو جائے؟ پہنچ جائے۔ تو وقت اتنا قیمتی چیز ہے، تو فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تشبیہ ہے یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک بندہ کہتے ہیں مزدور سے کہتے ہیں آ جاؤ بھائی تم نے میرا کام کرنا ہے صبح سے لے کر ظہر تک، تمہیں 1 روپے دوں گا، اور دوسرے کو لاتا ہے کہ تو نے ظہر سے لے کر عصر تک کرنا ہے تمہیں بھی 1 روپے ملے گا، اور تیسرے کو لایا کہ تو عصر سے مغرب تک کرے گا تجھے 2 روپے دوں گا۔ پہلے والے 2 آگے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کام تو ہم بھی کرنے کے لیے آئے، ہمارا وقت زیادہ، ہمارا ٹائم زیادہ، ہماری مشقت تکلیف زیادہ، اور اس کا وقت مختصر، اسے دو اور ہمیں 1-1 روپے۔ تو مالک کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بات یہی طے ہوئی تھی یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں طے تو یہی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ 1-1 اس کے ساتھ دو۔ تو وہ مالک کہتے ہیں مال میرا ہے، جسے زیادہ چاہوں دے دوں، جسے چاہوں کم دے دوں، یہ تو میری مرضی ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ یہود کام کرتے ہیں صبح سے ظہر تک، یعنی ان کی زندگیاں زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن برکت کم ہے، ان کو 1 روپے۔ نصارہ کام کرتے ہیں ظہر سے عصر تک، ان کی بھی، اور مسلمان کام کرتے ہیں، ان کی مشقت کیا ہے؟ صرف عصر سے لے کر مغرب تک ہے۔ وقت ان کا تھوڑا ہے، 50-60 سال زندگی ہوتی ہے ان کی، 200 اور 500 سال نہیں ہوتے، لیکن برکت اتنی زیادہ، اللہ فرماتے اجر ڈبل اور تگنا دوں گا تمہیں، لیکن کرے تو صحیح۔ تو فرمایا والعصر، عصر کا یہ قیمتی وقت گواہ ہے، اور ویسے بھی عصر کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، ہر بندہ ایک باغ دوڑ میں، اور خاص کر رمضان میں کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر، کہ 100 کام اکثر عصر کے وقت کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں۔ بھائی عصر تو بات کرتا، گرمی ہے اس ٹائم۔ تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے جو ہے والعصر، عصر کے وقت کی، عصر کا یہ وقت گواہ ہے یا زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے خسارے میں، نقصان میں ہے، تاوان میں، الا الذین، مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور وصیت کی حق کے ساتھ، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ وصیت کی حق کی اور صبر کی۔ یہ وہ صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ پورا قرآن بھی نہ اتارتے، یہی صورت جو ہے نا اتار لیتے تو امت کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے شیخ، ہمارے استاد، 19 دن ہم نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا تھا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب، یہ ویسا اٹک میں تھے، شاید صوبیدار نعیم صاحب کو پتہ ان کے متعلق، بہت حسین شخصیت اور بہت علم والی شخصیت، خدا کی قسم ہے 2 سال تک ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے، ابتدائی جو میرے درجے تھے اولا اور ثانیہ 2 درجے، 2 سال ہم ان کے پاس جمعہ پڑھتے رہے، 2 سال مسلسل 1 گھنٹے کا بیان جمعے والے دن اس صورت پہ کرتے تھے، اور 2 سال کے بعد کہا کہ میرے علم میں جو کچھ تھا میں نے بتا دیا، اس میں بہت کچھ بند ہے۔ 2 سال تک میں نے تو 2 منٹ میں ختم کر دیے نا، 2 سال تک وہ جمعہ پڑھاتے رہے، 1 گھنٹے کا بیان صرف سورۃ العصر پہ۔ اور یہ وہ شخصیت تھی کہ جب فوت ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا پوری زندگی ناپسند کرتے رہے کہ ویڈیو بنے، تصویر بنے، یعنی ٹھیک ہے نا،
پھر بھی بنے کیونکہ ضرورت ہے اس وقت کی، لیکن آخر میں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا چہرہ پوری دنیا کو نیٹ پر دکھا دینا، اس لیے کہ ان ظالموں نے میرے استاد کے متعلق غلط پروپیگنڈا کیا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے بارے میں، کہ مرنے کے بعد ان کی زبان باہر نکل آئی تھی، کیونکہ اس وقت موبائل اور ان چیزوں کے زیادہ وقت نہیں تھا نا، تو اب انہوں نے پروپیگنڈا، اور خدا کی قسم ہے میں اس دن اس راستے پہ جا رہا تھا، ادھر 2-3 بزرگ بیٹھتے ہیں آگے راستے میں، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ وہ جی انہوں نے زبان باہر نکل آئی تھی۔ میں نے کہا سفید ریش ہے، اب ان کو میں کیا جواب دوں کہ زبان کس کی نکل آئی تھی اور باتھ روم میں کون مرے تھے، لیکن یہ چیز ہے کہ یہ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کی زبان، تو حضرت شیخ غلام حبیب صاحب نے کہا، جن کی میں نے یہ بات سنائی کہ میرا چہرہ پوری دنیا کو دکھا دینا، اور وہ ایسے چمکتا ہوا چہرہ ہے ان کا، میں دکھاؤں گا کبھی آپ کو ان کی تصویر، جب وہ حالانکہ وہ کینسر کے مریض تھے لیکن پھر بھی اتنا حسین چہرہ مرنے کے بعد کسی کا ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور یہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہوں نے میرے استاد کے بارے میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا، اسی طرح ہمارے بارے میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کے وقت کی، ٹھیک ہے نا، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے وصیت کی حق کی اور وتواصوا بالصبر، وصیت کی صبر کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آگے جو 11 صورتیں ہیں یہ جمعے کے بیان میں انشاءاللہ اور ختم کر کے دعا کر لیں گے۔